دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو احکام عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، توحید پر ایمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اور جو کچھ قرآن و حدیث نے فرمایا ہے اس کی سچائی پر ایمان ہو۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے تو عقیدے کی درستی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان اگر ہے تو اس کو ان بنیادی عقائد پر ایمان ہوتا ہی ہے، لیکن ایمان ہو محض زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ ایمان کے کیا معنی ہے کہ پکا یقین ہو ان بات کا، غیر متزلزل یقین ہو اس بات پر کہ اللہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اس بات پر کہ میں مرنے کے بعد میرے پاس مجھے ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں میرے اعمال کو جانچا جائے گا اور اس کی بنا پر مجھے یا انعام دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی۔ ان باتوں پر سچے دل سے اللہ بچائے جو صورتحال نظر آتی ہے عام لوگوں میں وہ اس قسم کی ہے کہ ایمان زبان سے تو ہے الحمدللہ، یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن جسے پکا یقین کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی اور مجھے اس میں اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اس کا دھیان نہیں۔ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو ایک صاحب بڑے تعلیم یافتہ تھے، وہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھ سے پوچھنے لگے میرے مولانا ہم ایمان تو رکھتے ہیں آخرت پر، یہ بتائیں آخرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ مرنے کے بعد واقعی ہم زندہ ہو جائیں گے دوبارہ؟ کیا مرنے کے بعد واقعی ہمیں اعمال کا جواب دینا ہوگا؟ یعنی وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایمان ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی یہ تردد اور یہ شک ہے کہ پتہ نہیں آئے گا وہ وقت یا نہیں آئے گا، تو یہ ایمان پورا مکمل نہیں ہوا جب تک یقین نہ ہو۔ اور جن چیزوں پر یقین ہے بھی، جیسے توحید ہے مثلا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا نہ ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ کسی سے آخرت کے معاملات میں مدد مانگ سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن دیکھو جا کر مزارات پہ کیا ہو رہا ہے، مزارات کے اوپر سجدے صاحب مزار کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور اس سے مانگا جا رہا ہے مجھے اولاد دے دے، میرے رزق میں اضافہ کر دے، مجھے روزگار دلا دے، میری بیٹی کا نکاح کرا دے۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مزار سے، قبر سے۔ ارے بھائی جب اگر اللہ ہے تو دینے والا تو وہی ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو جس کے اندر طاقت ہو دینے کی؟ خاص طور پر وہ جو دنیا سے گزر گئے اور ان کی قبروں پہ جا کر حاجتیں مانگی جا رہی ہیں۔ بعض اوقات اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کے مزار پر حاضر ہو، ان کو سلام ہم عرض کریں، رسالہ ثواب کریں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، لیکن جب داخل ہوتے ہیں وہاں پر تو داخل ہو کر ایک ایسا نظارہ نظر آتا ہے کہ یا اللہ یہ تو شرک کی بنیادیں پڑ رہی ہیں۔ کوئی کھڑا ہوا اسی کے سامنے قبر سے مانگ رہا ہے، داتا مجھے یہ دے دے، مجھے بچہ دے دے۔ بچہ لینے کے لیے سفر کر کے جا رہے ہیں مزارات کے پاس اور ان سے مانگ رہے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، باب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ ہیں، لیکن ان کی قبروں پر جا کر ان سے مانگ رہے ہیں کہ داتا مجھے دے دو۔ ارے بھائی اللہ جل جلالہ کے سوا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو کچھ دے سکے، اللہ جل جلالہ ہی دیتا ہے، اس کے سوا کسی سے مانگنا کہ مجھے اولاد دے دو، مجھے زیادہ رزق دے دو، یہ شرک کے ہم پلہ ہے، تو عقیدہ ہی خراب ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے عقائد درست کرنے کی ضرورت، عقیدہ ہمارا سوائے اللہ کے اور کسی کے اوپر نہ ہو۔ اپنی حاجتیں لے کر بعض اوقات مزارات کے پاس جاتے ہیں، بعض اوقات زندہ پیروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور ان سے مانگا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ تم میرے لیے دعا کر دو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی اللہ والے سے آپ کہیں کہ بھئی میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل دور فرما دے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسی پیر سے یہ کہنا کہ مجھے اولاد دے دو، اولاد دلوا دو یا دے دو، یا میں بے روزگار ہوں، میرا روزگار لگا دو، یہ شرک ہے۔ کسی بندے سے اس طرح مانگنا، کھڑے ہو کر نماز میں تو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد مانگتے پھر رہے ہو اور عبادت کرتے پھر رہے ہو غیر اللہ کی۔ تو جہاں شرک ہو رہا ہو، عملی شرک ہو رہا ہو، اس پر ہم مشرک اور کافر کا فیصلہ دیں نہ دیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عملاً تو شرک ہو رہا ہے، تو یہ عملاً شرک ہو رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اپنی اصلاح کا پہلا قدم تو عقیدے کی درستی ہے۔
عقیدت درست ہو، یقین ہو پورا کہ اس کائنات پر واحد حکمران اللہ جل جلالہ ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اس کے مشیت کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ www.darsequran.com